پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں۔ جہاد کا معنی بھرپور کوشش کرنا، اور اس کی بہتر تعریف یہ ہے کہ مقصود کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ اللہ کے مومن بندوں کی اگلی صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خود کو تھکاتے ہیں حتیٰ کہ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں۔ اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر اگلی صفت ولا یخافون، اور نہیں وہ ڈریں گے لومۃ لائم، ملامت سے ملامت کرنے والے کی۔ لومہ کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ، تنقید، بے رخی، برا رویہ۔ تو اللہ کے یہ نیک بندے ملامت کرنے والے لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ مخالفین کی ملامت سے، طعنوں سے نہیں ڈرتے، ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے، استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ڈانٹے، کوئی شرمندہ کرے، کوئی تنقید کرے، کوئی بے رخی برتے، کوئی برا رویہ اپنائے، یہ اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ ان کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہاں ٹھہر کر ہم اپنا حال دیکھیں، اگر ہمیں کوئی ڈانٹ دے، ہمیں کوئی شرمندہ کرے، ہم سے کوئی ناراض ہو رہا ہو، ہم پر کوئی تنقید کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کام چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفت بتا رہے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی اطاعت الہی، اقامت حدود، دشمنوں سے جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر جیسے نیک کاموں سے یہ نہیں رکتے۔ انہیں کوئی چیز ان کاموں سے نہیں روک سکتی، نہ کسی ملامت گر کی ملامت کا ڈر انہیں ان کاموں سے روکتا ہے۔ یہ لوگ بھرپور اطاعت الہی کرتے ہیں، اقامت حدود کرتے ہیں، یعنی حدود پر قائم رہتے ہیں، دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ سارے کام استقامت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، خواہ انہیں کوئی تنقید کرے، کوئی ڈانٹے، یہ اپنے کام سے نہیں ہٹتے۔ کوئی چیز انہیں ان کاموں سے روک نہیں سکتی۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی۔ نمبر 1، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ امیر کے حکم سے ہم خوش ہوں یا ناخوش، سمعنا و اطعنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی۔ دوسری بات، امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ جو بھی امیر ہم پر مقرر ہوگا ہم عہدے کے لیے اس سے نہیں لڑیں گے۔ تیسری بات، حق بات کہیں گے خواہ کہیں بھی ہوں، حق بات کہنے سے کبھی بھی گریز نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں رکیں گے، یعنی ناحق کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ چوتھی بات، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان چاروں باتوں پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بیعت کتنا بڑا پرومس ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ وہی بات جو یہاں ہم پڑھنے والا یخافون لومۃ لائم، کیونکہ یہ چیز عمومی طور پر لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہے۔ کون سی چیز؟ ولا یخافون لومۃ لائم۔ آپ اپنے آپ کو تھکا بھی لیتے ہیں، محنتیں بھی بہت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی آپ کو ڈانٹ دے
آپ پر کوئی کرٹیسزم آ جائے تو آپ وہیں رک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آخر میں یہ صفت آئی ہے، کیونکہ اس صفت کا ہونا بہت لازم ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے لائم، یہ لفظ نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی ملامت کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی دشمن ہو سکتا ہے، کوئی غیر ہو سکتا ہے. تو کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہونا، اللہ کے راستے میں مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، ہم خوب جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لیکن اگر کوئی ذرا سی بات کر دے، اچھا بسا اوقات کوئی تعریف نہ کرے تو بھی برا لگ جاتا ہے. ہم اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا. قدم آگے بڑھانے کے بجائے روک لیتے ہیں. ایسے لوگ دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے، یہ ہلکے پھلکے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر چلتی ہوا اڑا کر لے جاتی ہے. جن کے اندر مضبوط ایمان ہوتا ہے نا، تو وہ ان ہواؤں سے، ڈانٹ کی، شرمندگی کی، یا پھر ملامت کی، تنقید کی، ان ہواؤں سے وہ نہیں ہلتے، کیونکہ وہ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں. جب تک دین کا کام اور اللہ کی عبادت ہر چیز سے اوپر اٹھ کر نہیں ہوگی، تب تک اس میں کوئی کوالٹی نہیں آئے گی. آپ جتنا اونچا اڑنا چاہتے ہیں اتنا ہی خود کو ہلکا پھلکا رکھنا ہوگا. لوگ آپ پر تنقید کریں گے، اگر آپ نے اسے دل کا روگ بنایا تو آپ یہ کام آگے نہیں کر سکتے. اب وہ خواہ پڑھانے کا کام ہو، خواہ پڑھنے کا کام ہو، دین پر عمل کرنے کا کام ہو، دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو، پھر ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا کام نہیں لیتے. اس بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات، میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں. دوسری بات، میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں. دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھوں. ایسا کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ وہ شخص شکر گزار رہے. اور اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں تاکہ ناشکری نہ آئے. تیسری بات، میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کرے. چوتھی بات، میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، یعنی اپنا ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہ پھیلاؤں. پانچویں بات، میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. چھٹی بات، میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں. ساتویں بات، اور یہ کہ میں بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دوست کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، اور ایک کے بعد ایک نصیحتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کی تھیں اس کا بیان ہم تک پہنچا دیا. کتنا بڑا احسان ہے ابو ذر کا نا، جو تعلیم جو نصیحت ان کو ملی انہوں نے آگے فارورڈ کی. کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو سیکھیں آگے سکھائیں، بتائیں، لوگوں کو بھی اچھی باتیں سمجھائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہترین اخلاق اس حدیث میں سکھائے گئے. اچھا، یہ بات کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میجورٹیز کو پتا ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ روزانہ اس خزانے کو کتنا زیادہ اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں؟ ایک بار آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ ایک خزانہ نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں. اور وہ خزانہ بڑا اسپیشل ہے، اللہ کے عرش کے نیچے یہ خزانہ ہے.
ہم سب جانتے ہیں، لیکن کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا اپنے نامہ اعمال کو بھرتے ہیں؟ سوچیں ذرا. تو جس بات پر فوکس کرنا نا کہ پتہ تو ہمیں بہت کچھ ہے، عمل کتنا ہے اور کتنا شعور کے ساتھ عمل ہے. اب آپ روز ایک تسبیح یعنی 100 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں لیکن کوئی شعور نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ بغیر شعور کے کوئی بھی آپ ذکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر نہیں دیں گے، وہ تو صرف اور صرف زبان کی ایکسرسائز ہے. شعور ہو تو آپ ایک بار بھی پڑھیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ اپنے نامہ اعمال میں وہ خزانہ جو بڑا اسپیشل ہے لکھوا لیتے ہیں. شعور کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا. ذالک اسم اشارہ ہے، یہ اشارہ ان تمام صفات کی طرف جا رہا ہے جس کا ذکر آپ ابھی پڑھ رہے تھے. یہ صفات کا ملنا اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے. یہ نعمت اور فضل ہمیں بھی مل سکتی ہے لیکن ہمیں اس کے قابل بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل صحابہ کرام تک محدود نہیں، بلکہ جب بھی کہیں ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوگا تو اللہ ایسے مجاہدین کی جماعت کو کھڑا کرے گا جو علم اور قوت میں زیادہ ہوں گے. ایسے فتنے کئی بار آئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کے ذریعے ان فتنوں کا خاتمہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی صفات کے مالک تھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس کو بھی یہ فضل مل جائے اس کا اپنا کچھ کمال نہیں، یہ سراسر اللہ کا فضل ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والا ہے، علم والا ہے. اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، ہم لینے والے بنے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو یہ فضل دینا ہے. اللہ تو واسع علیم ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو یہ وسعت دینی ہے، یہ فضل دینا ہے، یہ توفیق الہی دینی ہے. بعض دفعہ ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہم لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے. ہم دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں نا، یا پھر کبھی ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری غلطی کہاں ہے. جب کبھی آپ کو دین کے راستے میں کامیابی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ کامیابی کا ملنا اللہ کا فضل ہے. اور اگر کبھی ناکامی ملے تو غور کریں کہاں غلطی ہوئی، اللہ کی کون سی بات کو ہم نہیں مانے، کہاں ہم گڑبڑ کر گئے. اللہ تو وسعت والا ہے، اللہ تو علم والا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بضرور کامیاب کرے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. پہلے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا، تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر کس سے دوستی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا دوست سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کا رسول ہے، اور پھر اہل ایمان کے دوست اہل ایمان ہیں. اور یہاں ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. ایمان والوں کی 3 صفات کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی صفت نماز قائم کرنے والے ہیں، دوسری صفت زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور تیسری صفت عاجزی اختیار کرنے والے ہیں.
یہاں راکعون کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کا ذکر اوپر آ چکا. راکعون سے مراد عاجزی اختیار کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے، با اخلاق لوگ ہیں. تو اہل ایمان کے 3 صفات کا ذکر ہوا جن سے دوستی رکھی جا سکتی ہے. پچھلی تفسیر میں ہم یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھ سکتے یہ بات پڑھ چکے ہیں. اس آیت میں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ دوستی پھر کن سے رکھی جائے گی. اہل ایمان کے دوست اللہ تعالیٰ ہیں، اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہیں. یہاں جو وہم راکعون کے الفاظ آئے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اب دیکھیں تو مومنین کی ہائی لائٹڈ کوالٹی عاجز ہونا، ہمبل ہونا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم النار علی علی کل ہین لین قریب سہل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں کہ حرام ہو آگ پر اور وہ شخص کی آگ حرام ہو اس پر. سنو، حرام ہے آگ ہر آہستہ مزاج، نرم طبیعت، ملنسار اور نرم خو پر. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. اگر آپ ان 4 باتوں کو لکھ لیں اور اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں اس کو چیک کر لیں. پہلی بات، آہستہ مزاج، ہینن. دوسری بات، نرم طبیعت، لینن. تیسری بات، ملنسار، قریبن. چوتھی بات، نرم خو، سہلن. دیکھ لیں یہ 4 خوبیاں ہماری شخصیت میں ہیں یا نہیں. اگر یہ 4 خوبیاں ہماری شخصیت میں ہیں تو اس حدیث میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ایسا شخص، اس پر آگ حرام ہے، وہ خود آگ پر حرام ہے. کہنا کیا مقصد ہے؟ وہ جہنم میں ہرگز ہرگز نہیں جائے گا. یعنی آگ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اور وہ خود بھی آگ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اتنا خوبصورت نیک عمل کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. تو مومن کی ہائی لائٹڈ کوالٹی اس کا عاجز ہونا، اس کا ہمبل ہونا، اس کا لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا، لوگوں کا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا، آسان معاملہ ہونا، آسان گفتگو کرنے والا، آسانی سے بات مان جانے والا. لیکن جہاں دین کے ساتھ سمجھوتے کی بات آئے گی تو پھر دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا. ہمبل ایٹیٹیوڈ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی دین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا کہے تو آپ اس سے کر جائیں، کہ مومن کی تو خوبی ہے عاجز ہونا. تو جہاں مومن کی خوبی عاجز ہونا ہے وہاں مومن کی یہ خوبی بھی ہے کہ وہ دین کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، وہ رسولہ اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ، تو بے شک گروہ اللہ کا، یعنی یہی اللہ کا گروہ ہے، ہم الغالبون، وہ ہے جو غالب آنے والے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے گا جو ایمان والے ہیں تو یہی اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. یعنی غلبہ سچے مومنوں کا ہوگا. فتح مکہ سے پہلے اگر ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو مسلمان کمزور تھے. ایسا ضرور ہوا کہ جب مسلمان کوئی جنگ جیت جاتے تو مسلمانوں میں مضبوطی آ جاتی،
پھر ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان کوئی جنگ ہار جاتے تو مسلمان کمزور پڑ جاتے، پھر کوئی جنگ جیتتے تو پھر مضبوط ہو جاتے. لیکن جب فتح مکہ ہو گیا تو مسلمان بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آئے. اس وقت تک مسلمانوں کی معاشی حالت بھی بہت مضبوط ہو گئی تھی، لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی معاشی حالت بھی اچھی نہیں تھی اور وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ کامیابی اور غلبہ تمہیں کو حاصل ہوگا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بہت اہم آیات ہیں. آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک. ایک ہوم ورک ان آیات سے ریلیٹڈ آپ لکھ لیں کہ آپ سب نے ان آیات کو حفظ کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ ان آیات کو حفظ کریں گے اور پھر اسے نمازوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوشش اس اعتبار سے بھی بڑھے گی کہ ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے. گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ان صفات کا ملنا اللہ کے فضل اور توفیق کے بغیر ناممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان صفات کو عطا کرتا ہے جن کے بارے میں جانتا ہے. کیوں؟ واللہ واسع علیم. اور ایک بہت اہم نقطہ آیت نمبر 55 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر کیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں غلبہ نصیب ہو تو ان صفات کا ہمارے اندر ہونا لازمی ہے. کن صفات کا؟ یحبہم ویحبون، اذلۃ علی المؤمنین، پھر عزۃ علی الکافرین، پھر یجاہدون فی سبیل اللہ،
پھر ولا یخافون لومۃ لائم، پھر الذین یقیمون الصلاۃ، پھر ویؤتون الزکاۃ، اور آخر میں وہم راکعون۔ اللہ سے بہترین تعلق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تعلق، اور یہ سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ پھر ایمان والوں کے ساتھ دوستی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ نصیب ہو تو ہمیں اپنے رب سے بہترین تعلق بنانا ہوگا، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تعلق بنانا ہوگا ان کی سنتوں پر عمل کر کے، پھر ایمان والوں کے ساتھ بھی بہترین تعلق بنانا ہوگا ان کے ساتھ دوستی کر کے، دلی دوستی کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔